کروں گا آپ سے. ناظرین, اٹس اے ویری اسٹیمولیٹنگ ڈسکشن, اور ہوتا ہی ہے کہ موضوع جب ہم کوئی شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں مختلف ڈومینز میں بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے صرف اس موضوع کا احاطہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے منسلک کئی اور کانسیپٹس بھی ہمارے اس طرح کی انٹیویٹیو فلسافیکل ڈسکشن سے کلیئر ہوتے ہیں. ایک وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ایک پیچیدہ موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو کہ موت کا موضوع ہے. اور ظاہر ہے جب موت پہ بات کرتے ہیں تو اس سے منسلک حیات کی بات بھی کرنی پڑتی ہے, اور جب حیات کی بات کرتے ہیں تو پھر ان پیرامیٹرز کی حدوں کو بھی ہم ٹچ کرتے ہیں کہ جس کو ہم حیات بھی سمجھتے ہیں اور جس کو ہم حیات کا اختتام بھی سمجھتے ہیں. علی صاحب, ایسٹرالوجی پریڈکٹ کر سکتی ہے کسی کی موت کو؟ بالکل کر سکتی, بالکل. اس میں آپ ذائچہ بنا کے بتا سکتے ہیں کہ میں کب مروں گا؟ موسٹ پرابلی یہ ذائچہ بنا کے جو پلانٹری پیریڈز ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ پیریڈ اس کے لیے موسٹ میلیفک ہوگا, اور اس میں اس کی موسٹ پرابلی آپ ایکچوئل ٹائمنگ تو نہیں بتا سکتے, ود ان منتھس آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائمنگ اس کی ڈسٹرکشن کا ہوگا, یہ جو کریشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. اب اس میں آپ کو جیسے پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ ایسٹرالوجی میں ایز سچ ڈیتھ نہیں ہوتی, کریشن اور ڈسٹرکشن ہوتی ہے کہ یہ چیز کریٹ ہوئی, گرو ہوئی, پیدا ہوئی, کوئی چیز, کوئی ملک پیدا ہوا, نمو ہے اور فنا ہے. فنا ڈسٹرکشن آف دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے, ریگارڈلیس آف ہیومن بینگ اور کنٹری اور این آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, اور تھاٹ, ایک سوچ, کوئی آپ نے کوئی آئیڈیا کریٹ کیا, کوئی تنظیم بنائی, کوئی پارٹی بنائی, اس کی کریشن ہوئی اور اس کی ڈسٹرکشن ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کریشن اور ڈسٹرکشن تو بیسکلی یہ چینج آف فارم کی بات ہو رہی ہے. آپ ظاہر ہے کیونکہ اگر کریشن اور ڈسٹرکشن کہہ رہے ہیں تو پھر سائنس تو بیسک کو لیا دے رہی ہے کہ نتھنگ کین بی کریٹڈ اور بی ڈسٹرائڈ بٹ اٹ کین اونلی چینج اٹس فارم. تو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ فارم کی تبدیلی ہے. بالکل ہو سکتا ہے وہ انسان جو ہے وہ مطلب مر گیا, وہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. تو فارم کی تبدیلی ہے وہ, پھر جو ہم نے پچھلی بار فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی بات کی تھی. بہرحال یہ اٹ ول لیڈ ٹو اے فلسافیکل آرگومنٹ. تو اس بات کو یہاں رکتے ہوئے ڈاکٹر صاحب, بڑا خوف ہے موت کا لوگوں کے ذہن میں. یہ خوف موت کا ہے, اور اگر ہے تو کیا صحیح ہے, ہونا چاہیے, یا اپنے اعمال کا ہے؟ یہ کیا خوف ہے؟ اچھا, میں اب کے ڈیفینیٹلی اس سوال کو جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن وہ جو پہلے جو کنٹینیوشن چل رہی تھی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ صرف جو ہے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب جیسے نحوست کی بات ہوئی یا وقت کی نحوست کی بات ہوئی, زمانے خراب کی بات ہوئی, تو دین کچھ جو رہنمائی کرتا ہے اس میں ایڈ ہی کر رہا ہوں اس بات کو کہ دین کہتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ میں خود زمانہ ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہو, اور والعصر ان الانسان لفی خسر, کے زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں ہے. Everything is programmed in this world by a creator. کاتب تقدیر نے وہ تقدیر ہمارے لیے لکھی, وہ پروگرامز بنائے. ہمارا جو ایکسس آف دیٹ پروگرام ہے وہ ہمیں کامیاب بناتا ہے کہ اگر ہم اس پروگرام کے ایکسس ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ پروگرام چل کیسا رہا ہے. کچھ کو گاڈ گفٹڈ ہے, کچھ اب سائنس یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ کچھ ایسی ایکسرسائزز ٹریننگ کر کے اس پروگرام کے کچھ لمیٹڈ ایکسس کو حاصل کرتا جاتا ہے, جس سے وہ ای ایس پی لیول کو اپنے بڑھا لیتا ہے, سائیکک لیول کو جو ہے نا بڑھا لیتا ہے, غیب کے علم کو کچھ حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن کاتب تقدیر کو بدلنے پہ بھی قادر ہے, اسی لیے تو وہ قادر ہے. وہ خود یہ کہتا ہے, ہمارے دین کی رہنمائی خود یہ کرتا ہے کہ میں اس تقدیر کو بدل دیتا ہوں جب تم دعا کرتے ہو صدقے دل سے اور صدقہ و خیرات کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس وہ آپشن موجود ہے کہ اگر وہ کوئی گیس ورک سے ہی صحیح اگر وہ پتہ لگ بھی گیا ہے تو اس کے بعد یہ آپشن اس نے خود ہمیں یہ بتایا کہ جب تم صدقے دل سے دعا کرتے ہو اور صدقہ و خیرات کرتے ہو تو میں وہ پروگرام چینج کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو بیسکلی وہ ہم اس فارم سے کو جو ہے وہ ایسٹرالوجی بھی اس کو تو ڈینائی نہیں کر رہی. کامران صاحب ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ زندہ قوموں کی ہیں یہ نشانیاں, روز و شب بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. روز و شب بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. یہی اسی طرح اشارہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, جو آپ نے جو خوف جو ہے والی جو بات کہی تھی, دنیا کے اندر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ لائف آفٹر ڈیتھ یا تسلسل حیات کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. میجورٹی آف دا پیپل اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں گا. یعنی ہم ظاہر ہے اس کے مطلب یہ کہ عارضی جو ہے وہ لائف ہے, اور اس کے بعد اسی لیے ہم اس کو انتقال بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم منتقل ہو جائیں گے, ہم ٹرانسفر ہو جائیں گے, ایک فیز سے دوسرے فیز میں ٹرانسفر ہو جائیں گے.
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور جو ایمانیات کا بھی جز ہے، اور جو لوگ چاہے وہ اللہ کو کچھ لوگ پیغمبروں کو مانے یا کچھ پیغمبروں کو نہیں مانے، لیکن وہ مکافات عمل کو ضرور مانتے ہیں، کہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہمارے جو یہاں پہ جو ایکشنز ہیں ان کا ہمارا کوئی ریزلٹ ہے ضرور، کیونکہ اگر یہ تسلسل حیات اور مکافات عمل کا بلیف ہمارے اندر نہیں ہو تو پھر تو اس دنیا کے اندر صرف کیوس ہی کیوس ہو. یعنی ایک انسان کو نوازا جا رہا ہے، ایک انسان کو نہیں دیا جا رہا، ایک انسان محنت کر رہا ہے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، اور چور لٹیر حکمراں بن کے بیٹھے ہوئے. تو وہ انسان کو یہ پتا ہے کہ جی اگر مجھے یہاں پہ کوئی چیز نہیں ملی ہے، میرے اندر طاقت کیوں کم رکھی گئی کہ میں اپنا حق حاصل نہیں کر سکا اور میرا حق سلب ہو گیا. کوئی جو ہے وہ عیش کر رہا ہے نافرمانیاں اور برائیاں کر کے، اور مجھے مصائب کے اندر جو ہے نا وہ ڈالا جا رہا ہے. اگر اس پروسیس کو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا خطا کی تھی جن سے ہر لمحے قربانی مانگی جا رہی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا کیا تھا؟ ان سے کیوں پھر جو ہے اچھا وہ یہ اچھا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے انہوں نے اختیار کیوں کی؟ یعنی انہوں نے غربت اختیار کیوں کی؟ چوائس تھی، چوائس تو موجود تھی نا، تو بہت کے پہاڑ سونا بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ چوائس کیوں کر رہے ہیں؟ وہ چوائس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس لمیٹڈ لائف کے بدلے اس لائف کو پریفر کر رہے ہیں کہ مجھے یہاں کم چاہیے وہاں زیادہ چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو خوف جن کو ہے وہ ان کو خوف ہے جنہوں نے یہاں زیادہ جمع کیا ہے، جنہوں نے یہاں کی زیادہ فکر کی ہے اور وہاں کا سامان نہیں کیا، ان کو بہت خوف ہے. لیکن جن کو یہ معلوم ہے کہ یار انہوں نے وہاں کی تیاری زیادہ کی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو موت کا خوف نہیں ہے. موت تو ان کے لیے ایک پلیجریبل ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس کا یہ ایمان ہے کہ یہ امر ربی ہے اور میں خالق کائنات کی یہ روح ہے اور اس کو واپس جانا ہے، تو پھر اس محبوب کے پاس جانے کے لیے تو ہر آدمی بے چین ہے. ٹھیک. اگر وہ اس کے اوپر موجود ہے. ہم دوستی کرتے ہیں، کسی انسان سے ملتے ہیں تو شناسائی کرتے ہیں، شناسائی کے بعد ایک دوستی ہوتی ہے، دوستی کے بعد محبت ہوتی ہے، محبت کے بعد عشق ہوتی ہے، اور عشق اس لمحے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، فنا بذات ہو جاتی ہے. ہم صرف اس کی جو وہ کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور اگر وہ حاصل ہو جائے تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے مل گئے. اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بھی ایگزیکٹلی یہی پروسیس ہے کہ آپ ترک گناہ سے اسٹارٹ کیجئے، اس کے بعد حسن عمل کرنے شروع کیجئے. اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن کے اندر یہ کہا کہ میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا اسی لیے تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم کتنے عمل صالح کرتے سورہ ہو. ملک کی آیت نمبر 2. تو عمل صالح تو ہماری کرنسی ہے نا، جس کے پاس وہ کرنسی ہے عمل صالح کی، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. یہاں پر بھی وہی بات ہے، جو غریب آدمی ہے اس کو ہر چیز کا خوف ہے. آپ کی بات سے وقفہ لینا، ایک شعر یاد آتا ہے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا. ناظرین، موت کے حوالے سے ڈسکشن جاری ہے، اور اس بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے میڈیکل پرسپیکٹو سے کہ وہ کیا سمٹمز ہیں، وہ کیا علامات ہیں کہ جو جب کسی فرد میں، کسی انسان میں ظاہر ہونے لگے تو اس کی موت کا وقت غالباً قریب آ گیا ہے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم موت کے مختلف ڈائمنشنز کو یہاں ایکسپلور کر رہے ہیں. اچھا، موت کے خوف کی بات ہوئی، طارق صاحب. جی، موت کے خوف پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات ہوئی، برین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوئی، دنیاوی بات بھی ہوئی، ایسٹرولوجیکلی بھی بات ہوئی. اس میں ایک پوائنٹ کا اضافہ کرنا چاہوں گا. پہلے تو اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہر آدمی موت سے خوف زدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر خودکشیاں نہ ہوتی. ٹھیک. ہر آدمی موت کے خوف میں مبتلا نہیں ہے. ہاں، ان جنرل یہ کیفیت ہو سکتی ہے، یا یوں کہیں کسی وقت تقریباً ہر ایک پہ آ سکتی ہے، لیکن اچھی خاصی آپ کو انسٹانسز مل جائیں گے دنیا میں کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اس کا مطلب انہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے. اب وہ کن ریزنز پہ خودکشی کرتے ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ جیسے آپ اللہ کے نزدیک ہیں، الیکٹریسٹی آپ کی پاورفل ہے، روح مضبوط ہے، تو آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے. کیونکہ پاورفل الیکٹریسٹی کا مطلب ہے آپ کسی حد تک، محبوب نہ صحیح، اپنی سورس سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کے کبھی ذہن میں بھی موت کا خوف نہیں آئے گا، کیونکہ دے آر ہیپی ود دا وے تھنگز آر موونگ. ٹھیک ہے. یا انہیں عام زبان میں، میڈیکل کے زبان میں ڈپریشن کا لاحق نہیں ہوگا. ڈپریشن آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا ہے. پیشنٹس کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹرز تو بہت اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں. میڈیکل میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ غالباً 17 یا 18 قسم کے ڈپریشنز ہیں. ٹھیک ہے. وچ کوڈ لیڈ ٹو ایون ڈیتھ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک دوسرے اینگل سے اگر بات کریں ڈیتھ پہ، تو قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جن کو غم نہیں ہوتا، ولا خوف علیہم ولا اور هم جنہیں کوئی یحزنون. خوف نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی قسم کا خوف ہے،
تو وہ تھوڑا سا اپنے اوریجن سے بھٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اوریجن پہ آنے کی بہت بات ہو گئی, نیک اعمال, گناہ وغیرہ یہ سب. اچھا, اس سے پہلے بھی بڑی دلچسپ بات ہو رہی تھی, اس میں بھی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ بھی موت سے ریلیٹڈ ہے. ہارٹ برین کی بات ہوئی کہ ماڈرن سائنس یہاں تک پہنچی ہے, برین اپنا بھی ہے, ہارٹ برین بھی ہے. یہ سائنس بالکل صحیح جگہ پہنچی ہے, لیکن سائنس نے یہ کوئی نئی بات نہیں بتائی ہے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور تھوڑے بڑے اسپیکٹرم پہ غور کریں تو قرآن پاک ہمیں یہ بات انڈائریکٹلی پہلے یہ بتا چکا ہے کہ جتنے فزیکل لاز ہیں ہماری زمین پہ, جتنے بھی فزیکل لاز ہیں جن کے انڈر فزیکل سائنسز آتی ہیں, اور میڈیکل بھی ایک فزیکل سائنس ہے, یہ سارے جو ہیں یہ اسپرچل لاز کے زیر اثر کام کرتے ہیں. آل فزیکل لاز فالو اسپرچل لاز. تو یہی بات ہے کہ قرآن میں جتنے ذکر ہیں اس میں فزیکل لاز بھی بیان فرمائے ہیں, لیکن زیادہ تعداد اسپرچل لاز کی ہے. یہی ایک ہی کنسپٹ 2-3 جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں. ڈاکٹر عمران کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میں, کہ ان کے دل ہیں مگر دیکھتے نہیں. ٹھیک. اب اگر آپ فزیکل لا میں بات کریں گے تو دل کا کام تو دیکھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہ دماغ کا کام دیکھنا ہے, دیکھنا تو آنکھوں کا کام ہے. آنکھیں بھی اللہ پاک عطا فرما رہا ہے, اور قرآن میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ہیں مگر دیکھتے نہیں, ان کے دل ہیں مگر سنتے نہیں. سورہ سواد میں بھی ہے, سورہ زاریات میں بھی ہے. اس کا مطلب ہے دل کا وہ رول آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو اب میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے برین ہارٹ, کہ ہارٹ کا ایک پرپز نظر آ رہا ہے سب کو میڈیکل میں, مائنڈ میں, لیکن یہ بات اشارتاً پہلے بتا دی گئی ہے کیونکہ پوری میڈیکل کمز انڈر دا کیٹیگری آف فزیکل, انڈر دا کیٹیگری آف اسپرچل لاز, تو روحانی طور پر بھی وہ وہیں پہنچ رہی ہے. اچھا, یہاں میڈیکل سائنس کے ایک شخصیت موجود ہیں. یہ جو بات کہی طارق صاحب نے, اس کو میڈیکل سائنس مانتی ہے؟ آل فزیکل لاز کنسرننگ یور ایریا دے کم انڈر دا اسپرچل لاز. کیونکہ یہ تو پھر یہ بات ہو گئی کہ آپ بیسیکلی روح کو مان رہے ہیں. کیا روح کو مانتی ہے سائنس؟ قرآن کی آیت ہے للہ الامر من قبل و من بعد, جو کچھ پہلے اور بعد میں صرف اللہ کے حکم سے. تو فزیکل لاز ہوں کہ نہیں, تو قرآن کی آیت ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیکل سائنس یہاں تک پہنچ گئی, روح کو کچھ سمجھ پائی ہے یا نہیں؟ یہ الیکٹریسٹی تو ایک مثال ہے, اس کی کوئی ڈاکٹر صاحب پروف ہے؟ کیونکہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے یہ بھی کہے کہ جی آپ یہ الیکٹریسٹی تو کہہ رہے ہیں اتنے ڈسکشن میں بار بار. سر اگر آپ سے سائنس کی بات کریں گے, سائنس تو ابھی بہت پیچھے ہے. سائنس تو آپ آج کی سائنس ابھی تک یہ پروف نہیں کر سکی ہے کہ یہ بجلی کام کیسے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کام کر رہی ہے, آپ کو اپلیکیشن نظر آ رہی ہے نا, کہ آپ نے لائٹ آن کی تھی تو جناب یہ ہمارا بلب جل گیا تھا, لیکن یہ بجلی کام کیسے کر رہی ہے آج تک بھی سائنس تو یہ نہیں بتا سکی کہ کانکریٹ سیٹل کیسے ہوتا ہے. ہاں, تو پھر اگر ہم اس کو صرف سائنس کے آئینے سے دیکھیں گے, ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو پانچوں حواس کے اوپر جا کے دیکھیں گے تو ہم اس کے بیونڈ نہیں دیکھ سکیں. موت کا تو کانسیپٹ ہی 5 سینسز کے بعد میں اسی نقطے کو اٹھانا چاہتا تھا, کیونکہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ویور کے ذہن میں سوال آئے گا, تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اگر آپ 5 سینسز سے ان ریئلٹیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو اس سے ماورا ہے, تو اس کا کوئی جواب نہیں ملے گا, اینڈ اٹ ول بی کنفیوژن. ڈاکٹر صاحب, سمٹمز آف ڈیتھ کیا سمٹمز ہیں؟ دیکھیں, اب اس میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ لاس آف کانشیسنس. لاس آف کانشیسنس. ٹھیک ہے. پھر آپ کے سرکولیٹری کولیپس کے جو سائنز ہوتے ہیں کہ آپ کا بی پی جو ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, پلس آپ کی بگڑنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, میرے سامنے اگر میں ناظرین کے لیے, اگر میرے سامنے ایک مریض ہے جی ہاں, جو ان باتوں کو ہم اس مریض پہ اگر منطبق کر کے چلیں, یعنی اگر میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو بیمار ہے مثال کے طور پہ, اور اس کے بعد وہ اب لاسٹ آف کانشیسنس سے کیا مراد ہے, وہ کیا کرنا شروع کر دے گا؟ ظاہر کیا ہوگا ہو اس جائے کے؟ گا, جی, بول نہیں پا رہا ہوگا, صحیح ادائیگی نہیں کر سک رہا ہوگا, پہچان نہیں پا رہا ہوگا, پہچان نہیں پا رہا ہوگا. جی ہاں, اس کو اپنے ٹائم کا اور اسپیس کا کوئی اورینٹیشن نہیں رہے گا کہ میں کہاں ہوں, کس وقت میں ہوں. ٹھیک ہے. لیکن مختلف بیماریوں کی میں جو ڈیتھ کے سائنز ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں. جیسے مایوکارڈل انفارکشن ہے, تو اس میں کیونکہ بہت ہی فیٹل چیز ہوتی ہے کہ منٹوں میں آدمی جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی, تو اس کو ڈائگنوز کر لیں اگر عام آدمی بھی, اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو کافی لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ سخت سردی بھی ہوگی تو شدید پسینہ آ رہا ہوگا, سیویئر چیسٹ پین ہو رہا ہوگا. اچھا, اس کی بھی ایک